حضرات گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے انبیاء کرام کو مبعوث کیا تو انبیاء کرام کی بعثت کا ایک بہت بڑا مقصد اخلاق کی درستگی بھی تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بارے میں خود بیان فرماتے ہیں، انما بعثت متعلما مکارم الاخلاق، کہ مجھے اخلاق کو بہترین کرنے کے لیے، اخلاق کو مکمل کرنے کے لیے بعثت کیا گیا، مبعوث کیا گیا، نبی بنا کر بھیجا گیا۔ یعنی کہ میری نبی بن کر آنے کا جہاں یہ مقصد ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کی طرف لے کر آؤں، لوگوں کو غیر اللہ کے در سے دور کروں، وہاں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں لوگوں کو بہترین اخلاق کی تربیت دوں۔ اور نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر اخلاق کی تربیت کا اگر آپ حصہ دیکھیں گے تو بہت زیادہ آپ کو نظر آئے گا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اخلاق کی تربیت دیا کرتے، بڑوں کو سکھایا کرتے۔ کوئی بھی موقع آپ غور کریں، ہاتھ سے جانے نہیں دیتے تھے کہ جس جگہ پر اخلاق کی کمی نظر آئی، اچھے طریقے سے احسن انداز میں اخلاق کو بہتر کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہرقل بادشاہ نے جب مکے سے آنے والے تجارتی قافلے سے پوچھا تھا نا کہ بتاؤ، جس بندے نے نبوت کا دعویٰ کیا، اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، وہ کس چیز کی دعوت دیتا ہے؟ تو توحید کی بات ہوئی، رسالت کی بات ہوئی، وہاں پر یہ بات بھی کی گئی تھی کہ محمد رسول اللہ ہمیں اخلاق کے اعتبار سے یہ دعوت دیتا ہے کہ لوگوں جھوٹ نہیں بولنا، سچ بولنا ہے۔ لوگوں کسی کے ساتھ جھوٹا وعدہ نہیں کرنا، وعدہ کیا ہے تو اس کو پورا کرنا ہے۔ لوگوں کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، کسی کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کمزوروں کا ساتھ دینا ہے، کمزور کی آواز بننا ہے، کہ کبھی بھی کسی بھی معاملے میں کسی کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھنا۔ یہ تعلیم و تربیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا شروع سے حصہ تھی۔ جب یہ باتیں ہرقل نے سنی نا کہ نبوت کے بعد یہ اخلاق کے حوالے سے وہ سچ بولنے کی بات کرتا ہے، وہ عہد کی پاسداری کی بات کرتا ہے، وہ امانت کے خیال رکھنے کی بات کرتا ہے، تو پکار اٹھا کہ یہ اخلاقیات تو ایک سچے نبی کی ہو سکتی ہیں۔ یہ سچا نبی ہے۔ اس سے پہلے بھی جو انبیاء ہیں، جو ہم نے اپنی کتابوں میں انبیاء کی صفات پڑھی ہیں، ان میں بھی یہ صفتیں تھیں۔ یہ ممکن نہیں ہے ہو نبی اور وہ اخلاق کا برا ہو، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اخلاقیات کے اعتبار سے نبی علیہ السلام بھی اور باقی انبیاء بھی سب سے اونچے درجے پر فائز ہیں۔ جب ہم بائبل کا مطالعہ کرتے ہیں نا کئی دفعہ، تو اس کے اندر بائبل کو غلط ثابت کرنے کے لیے بہت سارے جگہوں پر ہم یہ غلطی بھی نکالتے ہیں بائبل کی کہ دیکھو یہاں پر نبی کے اخلاق کو کتنا گھٹیا شو کیا گیا ہے، یہاں پر نبی نے اتنے سخت الفاظ استعمال کیے جو نبی کے اخلاق کو زیب ہی نہیں دیتا۔ اور یہ دلیل ہم باقاعدہ عیسائیوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ اگر تم کہتے ہو ہماری بائبل سچی ہے، اس کے اندر بیچ میں ایڈیٹنگ نہیں ہوئی، اس کے اندر ہم نے ابھی تک اس کو خالص حالت میں رکھا ہوا ہے، تو بتاؤ پھر نبی کے تو یہ اخلاق نہیں ہوتے جس طرح کی اس کے اندر باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اس چیز کا وہ جواب دینے سے قاصر ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں، اخلاقیات دین اسلام میں سے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا، خیرکم، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے، سب سے بہتر جس کا حسن الخلق، جس کا اخلاق بہت اچھا ہے۔ اخلاق اچھا ہے تو آپ سب سے بہتر انسان ہو۔ یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو تہجد گزار ہے، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو بڑی لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں۔ نہیں، اخلاق کے اوپر آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور ایک حدیث میں کیا آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے سب سے بہترین انسان وہ ہے
جس کو دیکھ کر انسان کو خیر کی امید ہو جائے. خیرکم من یرجا خیرہ، جس کو دیکھتے انسان کو احساس ہو کہ یہ بندہ بڑا اچھا انسان ہے، یہ میرے ساتھ کوئی نیکی کرے گا، میرے ساتھ کوئی خیر خواہی کرے گا. ویطمئن شرہ، اور دیکھ کر انسان مطمئن ہو جاتا ہے نہیں نہیں یہ بندہ بڑا اچھا ہے، اس سے مجھے کسی قسم کے شر کی کوئی امید نہیں ہے، مطمئن ہوں میں کہ مجھ سے شر نہیں پہنچ سکتا. ایک بندہ آپ کو ملتا ہے، وہ دیکھتا ہے، اس کے دل میں کیا بات آتی ہے کہ یہ بندہ اچھے اخلاق والا ہے، اس سے مجھے کوئی نہ کوئی فائدہ ہی پہنچے گا، اس سے مجھے نقصان نہیں پہنچ سکتا. یہ امید جس بندے کو دے کر وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد گواہی دیتا ہوں وہ سب سے بہترین انسان ہے. اور پھر فرمایا وَشَرُّكُمْ، تم میں سے سب سے برا کون ہے؟ مَن لَا يُرْجَى خَيْرَهُ، جس کو کوئی ملے تو اس کو خیر کی امید نہ ہو کہ یار اس نے مجھے خیر نہیں پہنچانی، خیر کی بات نہیں کرے گا یہ بندہ. مَلَا يُطْمَئِنْ شَرُّهُ، اور نہ ہی وہ شر سے مطمئن ہو سکے کہ اس چیز کو اس کو یہ ڈر ختم ہو جائے کہ یہ مجھے شر نہیں پہنچائے گا. یہ سب سے برا انسان ہے. اب یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم کن لوگوں میں شمار ہونا چاہتے ہیں، اچھے لوگوں میں یا برے لوگوں میں. اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھیے گا، اخلاقیات کے اعتبار سے سب سے بہترین انسان جو ہوگا وہی بندہ سب سے افضل انسان ہوگا. ورنہ اگر انسان بڑا عبادت گزار ہے، بڑا نیکیاں کرنے والا، اخلاق اس کا اچھا نہیں، آپ یقین کریں وہ بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا وہ کامیاب. یہ ذہن سے نکال دیں یہ بات. آپ نے بڑی مشہور حدیث ایک سنی ہوگی، لیکن اس اینگل سے آج ذرا اس کو سوچتے ہیں اسی حدیث کو. اور بڑی مشہور حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ مفلس انسان کون ہے؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مفلس انسان وہ ہے جس کو لوگ اپنے پاس بیٹھنے کے لیے جگہ نہ دیں، جس کے ساتھ لوگ رشتہ کرنا پسند نہ کریں، جس کو لوگ عزت نہ دیں، جس کے پاس پیسہ دھیلا نہ ہو، نہ شہرت ہو، نہ کچھ بھی نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نہیں وہ مفلس نہیں ہے. میری امت کا مفلس انسان وہ ہے نمازیں بھی بڑی بڑی، تہجدیں بھی بڑی بڑی، نیکیاں حج عمرے بڑے بڑے نیکیاں کی ہوئی ہیں، تہامہ پہاڑ کی طرح نیکیاں. تہامہ پہاڑ کہتے ہیں پہاڑی سلسلے کو، ایک کے ساتھ دو، دو کے ساتھ تین، تین سے 10 15 20 پہاڑ کٹھے جڑے ہو اس کو کہتے ہیں یہ تہامہ پہاڑی، یعنی کہ یہ پہاڑی سلسلہ ہے. اگر آپ کبھی پہاڑی علاقے میں گئے ہو تو 10 10 15 15 20 20 پہاڑ کٹھے جڑے ہوتے ہیں، پھر وہ سائڈ سے رستہ بنتا ہے تو وہاں سے سڑک نکالی ہوتی ہے گھوم گھوم کے. تو یہ جڑے ہوئے پہاڑوں کے سلسلے کو تہامہ پہاڑ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ہے وہ بندہ ایسا ہے جو نیکی پر نیکی کرتا رہا، یہ نہیں کہ کبھی نیکی کی پھر چھوڑ دی، نیکی کے ساتھ نیکیاں جڑی ہوئی ہیں، اس لیے پہاڑ کے ساتھ پہاڑ بنے ہوئے ہیں. تہامہ پہاڑ کی طرح بڑی بڑی نیکیوں کے سلسلے کو لے کر اللہ کے پاس پہنچا. اب اللہ کے سامنے جب آیا ایک بندہ آ گیا، اللہ اس بندے نے مجھ سے زیادتی کی ہے. اب وہاں پر جو ناانصافی کا تو تصور نہیں ہے، وہاں پر زیادتی کے بدلے میں نیکیاں دینی پڑیں گی. اس بندے کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی. دوسرا بندہ آ گیا، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا، اس کو بھی نیکیاں دے دی. تیسرا آ گیا، اس نے میرا مال کھایا تھا، اس کو بھی نیکیاں دے دی. چوتھا بندہ آ گیا. مطلب اخلاقیات، اس حدیث کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں ساری اخلاقیات کی باتیں، مطلب وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ بندہ نیکیاں بہت کرتا تھا، حج عمرے بھی کیے ہوئے تھے، سب کچھ کیا ہوا تھا، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں تھا. اب کیا ہوگا؟ وہ جن جن لوگوں کو اخلاقی طور پر اس نے نقصان پہنچایا وہ لوگ آ جائیں گے اور نیکیاں لیتے 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 وہ تہامہ پہاڑ کی نیکیاں بڑی بڑی ختم ہو جائیں گی. اب لوگ ابھی بھی موجود ہیں، کوئی زندگی تھوڑی سی تو نہیں نا، جتنی لمبی زندگی ہے اخلاق برا تو ہر لمحے بندہ ساتھ ساتھ گناہ کرتا رہتا ہے اخلاقی اعتبار سے. اب کیا ہوگا؟ لوگ کھڑے ہوئے جو اخلاقی زیادتیوں کے شکار تھے، تیری زبان سے تنگ تھے، تیرے دھوکے کا شکار تھے، جن کے وعدے تو نے پورے نہیں کیے تھے. اب وہ کیا کریں گے؟ اللہ ہمیں تو بدلہ چاہیے. اللہ کہیں گے لاؤ اپنے اپنی زیادتی کے برابر گناہ دو اور اس سے گناہ لے کر اس بندے کے اوپر ڈال دیا جائے گا. اب یہ بندہ اللہ کے پاس پہنچا تھا پہاڑی سلسلے نیکیوں کے لے کر، وہ ختم ہو گئے، اب گناہ اس کے اوپر لاد دیے گئے اور گناہ اٹھا کر یہ اپنے جہنم میں جا رہا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مفلس ترین انسان ہے. اب ذرا اس کو اس اینگل سے سوچتے ہیں. آج ہمارے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں
کہ یار کوئی گل نہیں، میری زبان بڑی سخت ہے، میں نہیں بدل سکتا، میں کی کرا؟ نمازیں بھی بڑی پڑھتا ہے، اس کو سوچنا چاہیے کہ میں نمازیں تو پڑھی جا رہا ہوں، نمازیں پڑھنے کے باوجود میری زبان درست نہیں ہو رہی، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نمازیں مجھے فائدہ ہی نہ دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ساتھ اس دن اس مفلس والا حال ہو جائے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں، تھوڑا بہت اگر میں 2 نمبری مارتا ہوں، ہلکا پھلکا، کوئی بات نہیں، اتنا امیر آدمی، اس کو تھوڑا سا میں ڈنڈی مار بھی لی 5-10، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں نے اتنے ماشاءاللہ حج بھی تو کیے ہوئے ہیں نا، اور اتنے عمرے بھی تو کیے نا۔ وہ حدیث میں نہیں آتا ایک حج کرو اس کے بعد دوسرا حج کرو تو بیچ والے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک عمرے سے دوسرے عمرے کے درمیان سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ وہ اس طرح کی باتیں سوچ سوچ کر اپنے آپ کو تسلیاں دیے جا رہا ہے، حرام نوکری کیے جا رہا ہے، نظر اس کو آ رہا ہے کہ میں جہاں کام کر رہا ہوں وہ حرام کی کمائی ہے، وہ حرام کا بزنس ہے، وہ حرام کا کاروبار ہے۔ یہ اتنا گندا حرام کا سسٹم ہوتا ہے، آپ کے پاس 1,00,000 روپیہ حلال کا نا، اس کے اندر آپ 1,000 روپیہ حرام کا ایڈ کر لو، وہ 1,00,000 روپے کی بھی برکت اڑا کے رکھ دے گا، وہ 1,00,000 روپیہ بھی آپ کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے لوگوں سچائی کے ساتھ تجارت کرو، ایک بندہ جو سچائی کے ساتھ تجارت کرتا ہے کل نبیوں کے ساتھ کھڑا ہوگا۔ پھر بھی کہا کہ تاجروں اونچ نیچ ہو جاتی، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا کرو تاکہ میل کچیل نکلتی رہے۔ جو تاجر زیادہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں میل کچیل مال میں سے نکلتی رہتی ہے، پاک صاف مال جب وہ کھاتا ہے کھلاتا ہے کاروبار پہ لگاتا ہے اپنے گھر والوں پہ لگاتا ہے، اس کی زندگی میں سکون آ جاتا ہے، اللہ برکتیں بھی دے دیتا ہے۔ لیکن حلال حرام مکس کر کے جب تو چلتا رہے گا، بظاہر تجھے 10-10 لاکھ مہینے کا بچے گا، ایٹ دا اینڈ نہ تیرے پاس امن ہوگا، نہ تیرے پاس سکون ہوگا، نہ تیرے پاس کوئی اچھا کاروبار ہوگا، روتا رہے گا، تو کھپ جائے گا، زندگی تیری ایسے گزر جائے گی۔ تو بات یہ ہے ہمارے اندر بہت سارے لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، حج عمرے بھی کیے ہوئے ہیں، بڑی بڑی نیکی ہیں، لیکن اخلاقی اعتبار سے درست نہیں ہے، زبان کے بڑے گندے، بولیں گے تو سخت بولیں گے، گالی دیں گے، اگلے کو اپنے سے حقیر سمجھیں گے۔ جب معاملہ پیش آئے گا بجائے اس کے کہ 2 بندوں کے درمیان صلح کروانی ہے، لڑانے والوں میں سے بن جائیں گے۔ تو اس طرح کے معاملات یہ سوچے، اس بندے کو سوچنا چاہیے، یاد رکھو کبھی بھی ہماری نیکی ہمیں گناہ کرنے پر شیر نہ کرے۔ یہ حدیث اس کے اوپر ذرا غور کیجئے گا، یہ حدیث مجبور کرتی ہے انسان کو کہ یاد رکھ بندے تیری نیکی تجھے کبھی بھی گناہ کرنے پر آمادہ نہ کرے۔ یہ نہ سوچی کہ میں نے یہ نیکی کی، یہ چھوٹا سا گناہ مجھے کیا کرے گا، نہیں، اگر وہ چھوٹا سا گناہ تیرے پلے پڑ گیا نا تو تجھے گھاٹے لے جائے گا۔ نہیں، ڈرتے ہوئے زندگی گزارنی اللہ سے، اخلاقی اعتبار سے بھی اپنے آپ کو درست کرنا ہے، کیونکہ سب سے بہتر کون ہے؟ جس کا اخلاق اچھا، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے۔ کیا فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ فرمایا تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جس کو دیکھ کر خیر کی امید جاگ اٹھے، انسان شر سے بچ جائے، مطمئن ہو جائے، وہ تم میں سے سب سے بہترین انسان ہے۔ سب سے برا انسان کون ہے؟ جس کو دیکھ کر یہ جاگے کہ یار مجھے لگتا ہے اس نے کوئی نہ کوئی نقصان پہنچا دینا، کوئی بری بات ہی کرے گا، یار یہ کس سے واسطہ پڑ گیا، راستہ چینج ہی کر لے، شر کی امید لگ جائے جس کو، وہ بندہ برا انسان ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ، میں نے پچھلے جمعے جب قل اعوذ برب الناس کا ترجمہ کیا تھا وہاں پر میں نے ایک بات بتائی تھی، ہم اللہ تعالیٰ سے صبح و شام پناہ مانگتے، بار بار سورہ ناس پڑھ کے، اللہ تو لوگوں کا رب ہے، تو لوگوں کا بادشاہ ہے، تو لوگوں کا معبود ہے، اللہ لوگوں کے شر سے بچا لے۔ من شر الوسواس الخناس، یہ خناس کون لوگ ہوتے ہیں بھلا؟ جنوں میں سے ہوں یا انسانوں؟ یہ خناس وہ لوگ ہوتے ہیں جو 2 لوگوں کو ہمیشہ لڑانے کا بندوبست کرتے ہیں، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ 2 بندے لڑائی کیوں نہیں ہوئی، ان کے درمیان لڑائی، اس کو خناس ہوتا ہے۔ 2 بندے بیٹھے ہوئے آپس میں جا کے اس کے کان میں کوئی نہ کوئی اس کے خلاف بات کر دی، اس کے کان میں اس کے خلاف بات کر دی، یعنی کہ چغلی لگا دی، خود چپ کر کے پیچھے ہٹ گیا، اس کو یہ لگ رہا میں نے چھوٹی سی بات کی، اور اللہ کے بندے تیری اس چھوٹی کی بات سی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کے خلاف ہو گئے، وہ ایک دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے اسی لیے آپ کو حدیث سنائی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 بندے لڑ رہے ہو نا، ایک بندہ صرف پاس کھڑا ہے، صرف اک کہہ دے، اقتل پورا لفظ ہوتا ہے قتل کر دے،
صرف اک کہنے سے اللہ تعالیٰ اس کو گناہ پورے کے پورے قتل کا گناہ دیتے ہیں. تو یہ شرم نہیں ہے اس موقع پر تو خناس والا کردار ادا کر رہا ہے. ہمارے معاشرے کے اندر اکثر ایسا ہوتا ہے. آج کل تو میاں بیوی کے درمیان جہاں پیار ہو وہاں لڑائی بھی ہو جاتی ہے, یہ ایک عام بات ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیوی کے درمیان بھی اونچ نیچ ہو گئی. لیکن اس موقع کے اوپر اچھے لوگ کون ہوتے ہیں؟ آج کل تو ڈر آ رہا ہوتا ہے, صحیح بات ہے, کبھی تک بیوی کے ساتھ اونچ نیچ ہو جائے نا بندہ یہ سوچتا چل یار چھوڑ پڑا, آج کل اچھے لوگ لب دے کو نہیں, بجائے انہوں کسی نے کوئی چنگی مات دینی پٹھی ماتی دینی رہن جو نہ ہی جائے کار آپ کو ہی سمجھوتا کر لو جناب. حالانکہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے. اونچ نیچ ہو گئی, لڑکی کے گھر والے باپ, اس کا کوئی رشتہ دار کوئی بڑا اس کو اچھی نصیحت کرے, لڑکے کے ماں باپ یا لڑکی کے ساس سسر اس کو اچھی نصیحت کرے, بیٹے کو بھی سمجھائیں بیٹی کو بھی سمجھائیں بیٹا یہ تیری غلطی ہے. لیکن آج کل کردار کون سا ہوتا ہے؟ زیادہ تر خناس والا. اور ٹھیک ہے یار وہ بچی تھی, ناقص العقل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا جو ہے کہ عورت یہ دنیا کے مال میں سے اے مرد تیرے لیے سب سے بہترین مال ہے, لیکن تیری عقل کو خراب کرنے والی بھی یہ سب سے بڑی چیز ہے. ناقص العقل ہے, بالکل صحیح حدیث میں ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اس کے اندر اتنی بھلائی رکھی ہے, اتنی خیر رکھی ہے, مرد تیرے لیے سکون کا سامان اس میں رکھا ہوا ہے, وہاں پر تیری آزمائش کے لیے بھی اس میں کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے. اب اس موقع کے اوپر وہ اگر کسی کا فون سن کے, آج کل فون نے بڑی خرابیاں کی ہوئی نا, فون کے اوپر فلاں سہیلی نے اپنے بتا دیا میری سہیلی تو یہ, تو میری سہیلی میرا بندہ تو آج مجھے برگر کھانے لے کے گیا ہوا تھا, میرا بندہ تو آج مجھے KFC لے کے گیا ہوا تھا. اب اس بیوی کے دل میں بلا وجہ آ رہی ہوتی بات, یہ سوچنا چاہیے تھا اس دوست کو میرے وہ دوست غریب ہے, اس کا بندہ اتنا نہیں افورڈ کر سکتا, میں اس کو کیوں KFC کی باتیں بتا رہی ہوں. وہ بھی امیدیں لگا کے بیٹھ چلو چلے نا KFC چلتے ہیں, وہ کھاتے ہیں, اور اللہ کے بندے اس کی جیب کہاں اجازت دے رہی ہے اس وقت. لیکن اس موقع کے اوپر تھوڑا بہت اونچ نیچ ہو گئی, بجائے اس کو کوئی بڑا سمجھائے لوگ کیا کرتے ہیں آ کے وہاں ہے یہ ہو جا وہ کنجوس ہے, وہ کھواتا اوتھے لاتے تیرے جو کہ ہے نہیں. خناس کا کردار ادا کرتے ہیں. میرے بھائیو یہ برے انسان صبح و شام اس سے پناہ مانگے گی, اللہ یہ خناس سے بچا لے. یہ خناس ہے انسانوں میں سے ہو چاہے جنوں میں سے ہو, یہ برے وسوسے پیدا کرنے والے, اللہ ان سے بچا لے. گھروں کو خراب کر دیتے ہیں. اسی لیے خدا را اچھے انسان بننا چاہتے ہو نا, میں نے آپ کو بھی حدیث سنائی, اچھا انسان وہ ہے جس کو دیکھ کر خیر کی امید جاگ اٹھے. اتنے اچھے انسان بن جو, دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو جائے نا, وہ اگلا اس کو کہے جا کے اس سے پوچھ, اس سے مشورہ کر, جیسے وہ کہے گا میں کر لوں گا. جاؤ جا کے جی شاہد بھائی سے ملو, شاہد بھائی جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور ہے. کیوں بھائی؟ شاہد بھائی اپنا اسٹینڈرڈ بنایا ہوگا انہوں نے کہ دوسرا بندہ یہ بات کر رہا ہے. دو بندوں کے درمیان لڑائی ہو جاتی ہے, وہ علاقہ کو عبید بھائی رہتے ہیں جی حاجی عبید اللہ صاحب جو کہیں گے میں وہ کرنے کے لیے تیار. کیوں بھائی, کیوں حاجی عبید اللہ کو پر لگے؟ بات یہ کہ انہوں نے اپنے کردار بنایا ہوا ہے. یہ کردار ہمیں آپ کو ہر بندے کو بنانے کی ضرورت ہے. لوگ آنکھیں بند کر کے کہیں نہیں یار وہ بندہ خیر والا, وہ شر والی بات نہیں کرتا, جاؤ آپ دونوں میں نے اختلاف ہو گیا نا, تجھے میری بات سمجھ نہیں آ رہی, مجھے آپ دونوں چلتے ہیں کسی بڑے کے پاس, اور جی حاجی عبداللہ صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں, اور بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں. وہ کسی بڑے حاجی صاحب کے پاس چلے جاتے ہیں, جو کہے گا کر لیتے ہیں. یہ کردار ہمیں بنانے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں, ہر بندے کو. کیوں؟ وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا جو اچھے اخلاق کا مالک نہ ہو. اور حدیث کے مطابق سب سے بہترین انسان وہ ہے جو جس کو دیکھ کر خیر کی امید جاگ اٹھے, اور شر سے انسان مطمئن ہو جائے کہ مجھے شر نہیں پہنچے گا. یہ سب سے بہترین انسان ہے. یہاں پر یہ چیز سمجھیے گا, بعض بھائی سمجھتے ہیں نفلی عبادات, نفلی روزے, یہ چیزیں ان سے افضل ہیں. نہیں, اللہ کی قسم, اگر آپ اخلاقیات کے اعتبار سے درست ہوں گے نا, آپ کی تھوڑی عبادت بھی آپ کو کفایت کر جائے گی. ایک طرف ایک بندہ فرائض کی ادائیگی کرتا ہے لیکن اخلاقیات کے اعتبار سے کمال کا ہے, لوگوں کے درمیان ہمیشہ صلح صفائی کے معاملات کرواتا رہتا ہے, ایسا بندہ اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب ہے. ایک بندہ عبادات کری جا رہا ہے, بڑا زور اس نے رکھا ہوا ہے, تہجدیں بھی پڑھتا ہے, حج عمرے بھی کرتا ہے, صدقہ و خیرات بھی کرتا ہے, اخلاقیات کے اعتبار سے برے, اس کی زبان سے دوسرے لوگ محفوظ نہیں. اس کو ڈرنا چاہیے, بہت زیادہ چانسز ہے کہ یہ بندہ اللہ کے ہاں گھاٹے فٹ ہو جائے گا, یہ نہیں کامیاب ہو سکے گا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر کیا گیا, صحیح بخاری کی حدیث, فلاں عورت ہے صرف فرضی نماز پڑھتی ہے, باقی فرضی کام کرتی ہے, فرائض ادا کرتی ہے بس, ہاں اخلاق اللہ کے نبی اس کا بڑا اچھا, پورا محلہ اس سے بڑا خوش ہے, غریبوں کا خیال کرتی ہے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبات، اس کے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے. پھر ایک ذکر کی ایک عورت ہے بڑی نفلی باتیں کرتی ہے، بڑی روزے رکھتی ہے، بہت کرتی ہے، لیکن اس کا اخلاق اچھا نہیں، ملے والے اس کی زبان سے بڑے تنگ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا واجبات، کیا اللہ کے نبی دونوں کے لیے ایک لفظ کہا؟ اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی ہے. اس کی عبادات اس کو نہیں بچا سکے. اسی لیے خدا را اس چیز کو سمجھیے، ہمیں اپنے اخلاق کو بہتر سے بہترین کرنا ہے اور کرتے رہنا ہے. یہ انبیاء کی صفات میں سے ایک صفت ہے. اور کسی کی خیر خواہی کرنا، اور کسی بندے کے کام آ جانا، اور دو بندوں کے درمیان کسی پریشانی کو سالو کر دینا، صلح کروا دینا، اس کے لیے تو جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. دو بندے ہیں نا، ان کے درمیان ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لیے ایک دوسرے کے لیے جھوٹ بولنا بھی جائز ہے. یار وہ طرف فلاں دوست، نہیں یار وہ میرے پاس کل آیا تھا، تیری بڑی تعریفیں کر رہا تھا، نہیں وہ تجھے بڑا اچھا سمجھ رہا، نہیں تو غلط سمجھ رہا ہو، ایسا نہیں ہے، وہ تیرے بارے میں ایسا سوچتا ہی نہیں تو تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، تو بے شک چیک کر لی. ادھر سے چھوڑا، اس کے پاس چلا گیا. وہ یار میں اسے ملا تھا، وہ کام سے میں گیا تھا، تو تیری بڑی تعریفیں کر رہا، بڑا پریشان تھا یار، تو اسے آج کل بولتا نہیں ہے. کہہ رہا تھا مجھ سے غلطی ہوگی. نہیں یار کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا یار، تیرے بارے میں اچھا سوچتا ہے. وہ آگے سے کہے گا نہیں اور نہیں سر تینوں غلط فہمی ہوئی ہے، ایسی ویسی کوئی بات نہیں. ابھی آپ نے بے شک جھوٹ بولا ہے، لیکن آپ غور کریں، جا کے نہ اس نے اس سے پوچھنا، دونوں جب ایک دوسرے سے ملیں گے، سلام لیں گے، ایک دوسرے کی قدورتیں ختم. یہ ہوتا ہے اچھے انسان والا کردار. ہمارے الٹ ہے، دو اچھے دوست ہونا، وہ تیرے بارے میں وہ تینج کہہ رہے سی، وہ تینج کہہ رہے سی، غلطیاں ڈھونڈ کے جا کے بتاتے ہیں، کسی طرح ان کی دوستی ٹوٹے. خدا را اس چیز کو سمجھیے، اچھے اور بہترین انسان بنیے. یہ بننا ہمارے مسلمان کی اولین ذمہ داری ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا، جب آپ کسی بندے سے ملتے ہیں، اس بندے کو یہ نہیں پتا آپ کتنے نمازی ہیں، اس بندے کو نہیں پتا آپ تہجد پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، اس بندے کو یہ بات نہیں پتا کہ آپ روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں، اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ تو نے حج عمرے کیے یا نہیں کیے. وہ جب تجھے ملے گا، وہ سب سے پہلے تیرے اخلاق کے ذریعے جج کرے گا کہ تیرا اور اللہ کا تعلق کیسا ہے. اگر تیری زبان سے خیر کی بات نکلتی ہے، تیری زبان سے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ کی دعا نکلتی ہے، سمجھ جائے گا کہ یار اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہے، مجھے سے کتنی دعائیں دی ہیں. اور اگر اگنور کر رہے ہو، جان چھڑا رہے ہو، برے الفاظ استعمال، سمجھ جائے گا تیرا اللہ کے ساتھ تعلق ہے ہی نہیں. وہ تیری نماز روزے، نماز روزے کہ تمہارے پاس کون سی سرٹیفکیٹ ہے کہ وہ ساتھ ساتھ قبول ہو رہی ہیں؟ نماز روزے انسان کے اخلاق کو بہتر کرنے کا بہت بڑا سبب ہوتی ہے. اسی لیے خدا را اس چیز کے اوپر خصوصی توجہ دیجیے کہ اخلاق ہمارا سب سے بہتر ہو. ہم کسی سے بات کریں اچھے انداز میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح جامع الصغیر کی صحیح حدیث ہے کہ میں کسی کے ساتھ جاؤں، میری وجہ سے کسی کی کوئی پریشانی دور ہو جائے، کسی کا کوئی مسئلہ حل ہو جائے، کسی کا کوئی کام ہو جائے میرے جانے سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 مہینے مسجد نبوی میں اعتکاف کرنے سے زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے. ایک بندہ 2 مہینے دنیا کے سارے کام چھوڑ کر پیسہ لگا کر مسجد نبوی چلا جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں 2 مہینے سارے کام چھوڑ کر اللہ کی عبادت کرتا رہے. ایک طرف ایک بندہ کسی کے کام آ جائے، وہ ایک کام آنے والا بندہ اس سے زیادہ افضل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 بندے ہیں، ایک بندہ گھر میں رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، بڑی عبادت، نفلی عبادت، روزے، بڑا کچھ کرتا ہے. ایک بندہ باہر نکلتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، لوگوں کی طرف سے اس کو تکلیفیں ملتی ہیں. جب آپ لین دین کرو گے تکلیف تو آئے گی، کبھی کوئی لینے دینے میں دیر ہو جاتی ہے، کبھی پرابلم کوئی، تو لوگوں کی طرف سے تکلیفیں آتی ہیں، وہ صبر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ جو باہر نکلتا ہے، لوگوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے، لوگوں کی طرف سے آنے والی تکلیفوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کو یہ بندہ زیادہ پسند ہے اس بندے سے جو گھر بیٹھ کے صرف عبادت کر رہا ہے. تو میرے بھائیوں، لوگوں نے ہمیں جج کرنا ہے ہمارے اخلاق سے. کتنے صحابہ اکرام آپ پڑھ کر دیکھیں، وہ اسلام کیوں لائے؟ اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ بندہ نہیں، یار یہ بندہ نہیں غلط ہو سکتا، اس کا اخلاق بتاتا ہے یہ بندہ نہیں غلط ہو سکتا. اس اخلاق اور کردار کی میرے بھائیوں ہمیں ضرورت ہے. آج ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم لوگوں کو اس چیز کی دعوت دیں کہ لوگوں اپنا اخلاق بہتر کر لو.
اس کے لیے ہمیں 3 کام کرنے پڑیں گے. پہلا کام، سب سے پہلی چیز دعا کیا کریں کہ اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر کر دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام اکثر دعا کیا کرتے، اللہ جس طرح تو نے مجھے اعلیٰ بنایا، اللہ میرے اخلاق کو بھی اعلیٰ بنا دے. تو اخلاق کو بہتر کرنے کی دعا یہ مانگتے رہنا چاہیے. یہ پہلا عمل، ہر بندے کو اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرے، اللہ میرے بچے کے اخلاق کو بہتر کر دے. دوسری چیز، ہمیں اخلاق کی تعلیمات لوگوں کو دینی ہے. لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ لوگوں، اچھے مسلمان تم تب بنو گے جب تمہارا اخلاق اچھا ہوگا. تم اچھے انسان تب بنو گے جب تمہارا اخلاق اچھا ہوگا. اللہ کو وہ بندہ زیادہ پسند ہے جو لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آتا ہے. یہ تعلیمات بچوں کو، بڑوں کو، سب کو بتانے کی ضرورت ہے. اس تعلیمات کو عام کیجیے، اس کو معمولی نہیں سمجھنا. اور یاد رکھیے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں توحید کی دعوت دیا کرتے تھے، رسالت کی دعوت دیا کرتے تھے، وہاں اخلاق کی دعوت بھی دیا کرتے تھے. اگر یہ ضروری نہ ہوتی تو ہرقل بادشاہ کبھی بھی ابو سفیان سے اتنی اہم مجلس کے اندر یہ سوال نہ کرتا. اس نے اخلاق کا سوال کیا، اس کا مطلب ہے یہ اخلاقیات بنیادی اوصاف میں سے انبیاء کی. اور تیسری چیز، اب لوگوں کو یہ شعور دیجئے، یہ ذہنوں سے بات نکال دیجئے کہ یہ میری عادت ہے، میں نہیں بدل سکتا. نہیں بدل سکتے. اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو بندہ میرے راستے میں کوشش کرتا ہے میں ضرور اس کو بدل دیتا ہوں. اللہ ضرور اس کے لیے ہدایت کے راستے کھولتے ہیں. کوشش کرنے والے بندے کو ضرور ملتا ہے. تو بات یہ ہے میرے بھائیوں، کوشش کریں. اگر یہ چیز ہوتی کہ میری عادت ہے اور میری آواز ہی اونچی ہے، میں کی کرنا تھی اونچی آواز میں، میرے کو صحابہ کرام میں نہیں تھی. اگر یہی عادت صحابہ کرام سوچ لیتے، صحابہ کرام بدلتے. لیکن صحابہ کرام نے اپنے آپ کو بدلا، ہم بھی بدل سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے، صرف تھوڑی سی محنت کی، کوشش کی ضرورت ہے. دعا کریں اور ساتھ ساتھ کوشش کرنا شروع کر دیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انداز دیکھیں. ایک بندہ مسجد میں آیا، پیشاب کیا، لوگ اٹھ کے اس کو مارنے کے لیے دوڑنے لگے. اللہ کے نبی نے سب کو روک دیا، اس کو پیشاب کرنے دیا مسجد کے اندر. جب وہ فارغ ہوا اس کو بلایا، کہا مسجدیں اس لیے نہیں بنائی جاتی کہ یہاں پر آ کر پیشاب کیا جائے، یہ تو اس لیے بنائی جاتی ہے تو اقام الصلاۃ، نماز کو قائم کیا جائے، لذکر اللہ، اللہ کا ذکر کیا جائے، والدعاء، اور دعا کی جائے. یہ 3 الفاظ اس حدیث میں ملتے ہیں کہ یہ مسجدیں تو اس لیے ہوتی ہیں. اب وہ آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ پر اور مجھ پر اللہ رحمت کرے. حدیث کے الفاظ وہ کہتا ہے ان پہ نہ کرے، یہ تو سب مجھے مارنے لگے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی بڑی بات ہوئی، پیشاب کر کے ایک بندہ آ کے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے اچھے طریقے سے اس کو سمجھایا. بدو تھا، پینڈو تھا، وہ بھی بات سمجھ گیا. یہ اخلاق ہے میرے بھائیو. اپنے دل پہ پتھر رکھے، کوئی بات جتنی بھی بری لگی ہے برداشت کریں، اس کو اللہ کی خاطر برداشت کریں. ہمارے مساجد کے اندر معاملات بڑے عجیب ہوتے جا رہے ہیں. اس کو ڈانٹ دیا، کوئی انجان بندہ آ گیا، کوئی کم عمر بندہ آ گیا، اس سے کوئی غلطی ہو گئی، سارے اس کو ڈانٹنے دوڑ پڑتے ہیں. مساجد کے اندر کوئی نیا بندہ آ کے ڈر رہا ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی اونچ نیچ نہ ہو جائے. حالانکہ مسجد ایک تو اللہ کا گھر، اس میں تو بندے کو آ کے اپنے آپ کو پرسکون محسوس کرنا چاہیے. ہمارا طرز عمل ایسا ہونا چاہیے کہ مسجد کے اندر آ کے بندے کو یہ لگے کہ یار یہاں پر تو سارے ہی میرے بڑے خیر خواہ ہیں. اس بندے نے پیشاب کیا، اللہ کے نبی نے کسی کو ڈانٹنے نہیں دیا، اچھے سے سمجھایا. یہاں پر پیشاب والا معاملہ نہیں ہوتا، کوئی تھوڑی سی چیز گر جاتی ہے، کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے، کوئی شور شرابہ ہو جاتا ہے، ہر بندہ ہی اٹھ کے اس کو ڈانٹنے لگ جاتا ہے. چھوڑ دیں یہ کام، بڑوں کے لیے چھوڑ دیں، کوئی کام بڑوں کے لیے بھی ہونے چاہیے. کوئی ایک آدھ بندہ قاری صاحب کے جیسے یہاں پہ ذمہ داری لگی ہوئی ہے، وہ ماشاءاللہ اچھے سے دیکھ لیتے، سمجھا لیتے. ہر بندہ جا جا کے اس کو کسی کو کہے گا تو میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اخلاقی اعتبار سے غلط ہے. اگلا کہے گا چھوڑو یار، وہ تو ذرا یہ اونچ نیچ ہوئی تو سارے پیچھے پہ آ جاندے ہیں. ایک دفعہ ایک بندے کا مسجد میں موبائل بج اٹھا تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کئی دفعہ ہوتا ہے لیکن ایک دفعہ ایسا ہوگا، ہاں صاحب نے بھی کہہ دیا، 2-4 بابوں نے بھی کہہ دیا، ایک بابا بہت ہی سخت ہو گیا. وہ بندہ بعد میں باتیں سنا کر گیا. پھر میرے بھائیوں یہ طرز عمل نہیں ہونا چاہیے، اخلاق کمال کا ہونا چاہیے. لوگوں کو یہ سبق ملے کہ یار اس مسجد میں سارے ہی میرے بڑے خیر خواہ ہیں، یار وہ تو سب مجھے سکھانے کے لیے تیار ہے. اور اسی طرح میرے بھائیوں مسجد کے اندر معاملہ نماز کے لیے آئے ہیں،
بجائے اس کے کسی دوسرے کے بارے میں وہ این جی او نے وہ نہیں کیتا، وہ تھے وہ چیز نہیں ٹھیک، وہ تھے وہ چیز نہیں، ایتھے این جی ہونی چاہیے تھی. بھئی اگر ہونی چاہیے جاؤ دکان سے پیسے خریدو، جا کے لا کے لگا دو. نہیں خود جھاڑو پکڑو صفائی کر دو. نہیں کوئی بات نہیں صبر کرو، ہو سکتا ہے دھیان چلا جائے گا. بجائے اس کے کہ چار بندوں میں کھڑے ہو کے وہ ایسے وہ ایسے وہ ایسے، ناقد نہ بنے، مکھی نہ بنے. بہت سارے اچھے وان گھروں میں بھی کوئی نہ کوئی کمی رہ ہی جاتی ہے. کیا کریں؟ آئیں ٹائم دیکھیں، ٹائم ہے نماز. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں اذان اور اقامت کے درمیان اتنا قیمتی وقت ہوتا ہے دعا رات بھی نہیں ہوتی، اور دعائیں کرو اس ٹائم میں. مسجد آئے 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھو ایک جگہ پہ، 2 رکعتیں پڑھے بغیر نہ بیٹھو، پھر بھی ٹائم بچ گئے. قرآن پڑھو. مسجد میں قرآن پڑھنا گھر میں دکان میں پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. تو خدا را میرے بھائیو اپنے آپ کو بہتر کیجئے، بہتر سے بہتر کریں گے اللہ ضرور تمہارا ساتھ دے گا. اور یاد رکھنا سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ جو سب سے بہترین اخلاق والا ہے. اللہ ہم سب کو بہترین اخلاق والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.